السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر اینڈ اے ویری وارم ویلکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرا رضا۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں اور اپنی دن کا، اپنی صبح کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ ہم بھی پروگرام کا آغاز کریں گے ایک اچھی بات کے ساتھ، ایک اچھے پیغام کے ساتھ۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ہمارے سیگمنٹ ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی صاحب ہمیں آج کیا اچھی بات بتانے والے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه۔ آج کا میرا میسج یہ ہے، دیکھنا لا یعنی باتوں سے بھی اجتناب کرنا، لا یعنی کاموں سے بھی اجتناب کرنا۔ جیسے کہ اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی حسن اسلام کی سب سے بہترین علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے اجتناب کرے۔ اگر کوئی کسی بات کی ضرورت ہے تو گفتگو کر لے، ورنہ حتی الامکان خاموشی ہی اختیار کرنے میں بہتری ہوتی ہے۔ آج کل ہم گھنٹوں لا یعنی باتوں میں ضائع کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہی لا یعنی جو ہم نے لا یعنی باتوں میں وقت گزارا تھا، یہ قیامت کے دن وبال کا سبب بنے گا۔ اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی لا یعنی باتوں سے بھی، لا یعنی کاموں سے بھی اجتناب کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ اور اب وقت ہوا ہے ہماری ٹاپ سٹوریز کا، چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج پروگرام کے پہلے حصے میں ہم کن موضوعات کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں۔ بلدیاتی ترمیمی بل واپس نہ لینے پر متحدہ اپوزیشن کا وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کا اعلان، سندھ حکومت سے مذاکرات کرنے سے بھی صاف انکار۔ مطالبات کی عدم منظوری پر ینگ نرسز کا پارا ہائی، وزیر اعلیٰ ہاؤس کی جانب پیش قدمی، پولیس نے مظاہرین کو آگے بڑھنے سے روک دیا، زائرین نے پی ٹی سی چوک پر دھرنا ختم کر دیا، پریس کلب۔ قومی ایئر لائن پی آئی اے کے لیے بڑا اعزاز، برطانوی ماہرین کے آڈٹ میں پی آئی اے کے شعبے سیکیورٹی، پیسنجر ہینڈلنگ اور فوڈ کی کارکردگی زبردست قرار۔ جی یہ تو تھیں آج کی ٹاپ سٹوریز۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے بلدیاتی ترمیمی بل کے حوالے سے۔ سندھ حکومت کو اس وقت یہ جو بل بلدیاتی ترمیمی بل ہے اس کو لے کر اپوزیشن نے سندھ حکومت کو ایک ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور دونوں ہی چاہے وہ پی ٹی آئی ہو یا متحدہ قومی موومنٹ ہو، ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، کیا واقعی اس بل کو واپس لیا جائے گا یا نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کہنا ہو یا متحدہ قومی موومنٹ کا، آپ کو بتائیں کہ حلیم عادل شیخ نے بھی کہا ہے کہ بند کمروں میں جو ہے وہ فیصلے نہیں ہوتے، اور متحدہ قومی موومنٹ کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم جو ہے پوری قوت لگائیں گے اور سڑکوں پر آئیں گے، باہر آئیں گے۔ اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں سید رضوان نے، جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیسے ہیں سید رضوان صاحب؟ سر، یہ بلدیاتی ترمیمی بل، اس کو لے کر کافی جو معاملات ہیں وہ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اس بل کو واپس لیا جائے، یہ کالا قانون ہے۔ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو لگتا ہے اس بل کو واپس لیا جائے گا یا مذاکرات ہوں گے، ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے بات چیت کر کے معاملے کو جو بہتری آئے گی؟ اچھا دیکھیں، اس کا تھوڑا سا ماضی میں جانے کی ضرورت ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا تھا چاروں صوبوں میں کہ جو بلدیاتی ترامیم ہیں یا جو بھی معاملات ہیں ان کو فائنلائز کر کے 30 نومبر تک جو ہے الیکشن کمیشن کو آگاہ کیا جائے۔ سندھ گورنمنٹ نے بھی اس سلسلے میں کام کیا اور 30 نومبر تک یہ ترمیمی بل جو ہے وہ منظور کر کے بھجوا دیا یا بھیجا جائے گا۔
اب صورتحال یہ ہے دیکھیں یہ ترمیمی جو بل ہے یہ آنن فانن راتوں رات تیار ہو کے جو ہے اس کی منظوری نہیں ہوئی ہے. 1.5 ماہ تک جو ہے ہمارے جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تقریباً 1.5 ماہ قبل یہ بل تیار کر لیا گیا تھا. اب 1.5 ماہ کے دوران متعدد سیاسی رہنما ہیں، ان سے میڈیا کے مختلف نمائندے سوال بھی کرتے رہے بلدیاتی اس ترمیمی بل کے حوالے سے. تو ان کا یہ موقف تھا اس وقت کہ جب یہ بل آئے گا سامنے پھر بات کریں گے، لیکن 1.5 ماہ تک جو ہے اس پر خاموشی اختیار کی گئی، جو کہ اپنی جگہ ایک سوالیہ نشان ہے. اچھا، اس کے بعد دوسرا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ مارچ میں الیکشن، بلدیاتی الیکشن کرانے کا جو ہے وہ عندیہ دیا جا رہا ہے. تو اب مارچ میں اگر الیکشن ہوتے ہیں اور اس بل کو آپ متنازع قرار دے دیتے ہیں تو پھر لامحالہ جو الیکشن ہوں گے وہ بلدیاتی ایکٹ 2013 کے حوالے سے ہوں گے، جس میں واضح طور پر سابق میئر جو تھے وسیم اختر دوران میئرشپ بھی جو ہے برملا اس بات کا اظہار کر چکے ہیں کہ 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے تحت الیکشن نہ ہوں تو بہتر ہے. تو معاملات جو ہے وہ گھمبیر ہوتے جا رہے ہیں اور اس کے لیے جو ہے تمام طبقوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کے معاملے کو حل کرنے کی ضرورت ہے. صحیح. رضوان صاحب، آپ نے کہا کہ 1.5 مہینے پہلے یہ بل تیار ہو چکا تھا، تب کسی اپوزیشن جماعتوں کی بات کریں تب کسی نے اس پہ سوال نہیں اٹھایا، نہ اس بل کے بارے میں ڈسکس کیا کہ کیا ہے یہ بل، اور اب جب کہ یہ اپروو ہو گیا تو اس کے بعد یہ بات چیت ہو رہی ہے. اگر ہم پی ٹی آئی کا اس پہ بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف والے تو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو بل کا پتہ ہی نہیں تھا، اور ہمیں تو جب یہ بل اپروو ہو رہا تھا اس وقت ہمیں کاپیز ملی، اس سے پہلے ہمیں کاپیز تک نہیں دی گئی تھی اس کی. دیکھیے یہ تو میں تو اس سے اختلاف کروں گا ان کے اس بیان سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ برملا وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ ہوں یا سندھ کے دیگر منسٹر ہوں، وہ برملا اس کا اسٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں اور اظہار بھی کر چکے ہیں کئی مرتبہ کہ جی ترامیم کی جا رہی ہیں اور اس سلسلے میں سفارشات جو ہیں وہ سیاسی اور مذہبی جماعتیں ہمیں دیں. اور اس سلسلے میں اگر میرے خیال سے رجوع کیا جاتا سندھ گورنمنٹ سے، اور اگر وہ آپ کو بل کی تفصیلات فراہم نہیں کرتے پھر تو آپ کا واویلا سمجھ میں آتا. مطلب آپ کا کہنا یہ ہے کہ سندھ حکومت نے کہا کہ ہمارے ساتھ آ کے بیٹھ کے مشاورت کریں، بات کریں، لیکن اپوزیشن کی جانب سے وہ نہیں سنا گیا اور انہوں نے مشاورت نہیں کی اور اس کے بعد جب بل کی منظوری ہو گئی تو منظوری کے بعد جو واویلا ہے وہ غلط ہے. اچھا، اس بل کی بات کریں، لوکل گورنمنٹ ایکٹ جو ہے بلدیاتی ترمیمی بل 2021، تو اگر فائدے دیکھیں آپ کو لگتا ہے اس سے کوئی کراچی والوں کو، کراچی کی شہریوں کو، یا جو کراچی کا انفراسٹرکچر ہے، کراچی کا جو سٹینڈرڈ آف لیونگ ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی؟ پہلے پازیٹیو اگر ایسپیکٹس پہ بات کی جائے. دیکھیے بلدیاتی نظام جو ہے بیسیکلی ہوتا ہے گراس روٹ لیول پہ، یعنی ایک آدمی کو اپنی گلی سے وہ نکلے اور کونے پر اس کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو جائے، یونین کمیٹی ہو یا یونین کونسل ہو. تو نچلی سطح پر بااختیار جتنا زیادہ آپ کریں گے اس ڈپارٹمنٹ کو، اتنا زیادہ عوام کو ریلیف ملے گا. یہ جو ترمیمی بل ہے اس میں سب سے بڑے جو اپوزیشن کا بھی بارہا یہ مطالبہ رہا ہے کہ ٹاؤن سسٹم کو بحال کیا جائے. اب ایک ڈسٹرکٹ میں اگر 4 یا 5 زون ہوتے ہیں اور وہی زون جو ہیں اگر ٹاؤن میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو عوام کو بینیفیشری زیادہ ہوتی ہے، ان کو وسائل بھی دستیاب ہوتے ہیں، ان کو افسران بھی دستیاب ہوتے ہیں. دوسری جانب بلدیاتی اداروں کا بھی اس میں فائدہ ہے. اس وقت اگر موجودہ بلدیاتی نظام میں دیکھا جائے تو کئی اہل افسران ایسے موجود ہیں جو پوسٹ ویکنٹ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ صرف تنخواہیں لے رہے ہیں اور مفت کی تنخواہوں پہ گزارا کر رہے ہیں. اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلدیاتی سسٹم کو ختم کر کے اگر ٹاؤن سسٹم پہ آتے ہیں تو بہتری ہے اس میں؟ بالکل بہتری ہے، اور عام نہ صرف یہ کہ عام آدمی کا جو ہے وہ اس کو فائدے حاصل ہوں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو بلدیاتی ملازمین ہیں یا ان کے جو افسران ہیں ان کے جو شکوے گلے ہیں اس کو بھی دور کرنے میں آسانی ہوگی. تو رضوان صاحب پھر اختیارات کا چھیننا بار بار یہ بات کیوں ہو رہی ہے؟ اگر آپ کہہ رہے ہیں اختیار اس میں، تو اگر ٹاؤن سسٹم میں دیکھیں اختیار تو مزید نچلی سطح پہ جو ہے وہ منتقل ہو رہے ہیں، تو یہ اختیارات چھیننے کی بات کیوں ہو رہی ہے؟ اچھا دیکھیں، کئی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ترمیمی بل میں پیش نہیں کی جاتی، اس کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے لاگو کی جاتی ہیں. مثال کے طور پہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو حکومت سندھ بارہا کہہ رہی ہے کہ میئر کے ماتحت کیا جائے گا، تو وہ ماتحت کرنے کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری ہوگا. اسی طرح کئی ایسے معاملات ہیں جو کہ اپوزیشن کے سامنے سے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، وہ مطالبات ترمیمی بل کے ذریعے نہیں ہوں گے، وہ ترمیمی بل کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہوں گے. تو اس سلسلے میں میرے خیال سے یہ اتنا
عدالتی جنگ اور سیاسی جنگ لڑنے کے بجائے اگر ٹیبل ٹاک کی جائے اور بیٹھ کے مطالبات سامنے رکھے جائیں، اگر آپ کے مطالبات جو ہیں، جو جائز مطالبات ہیں، وہ حکومت سندھ نہیں مانتی ہے، پھر آپ پروٹیسٹ پہ جائیں، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ تو کہا ہی جا رہا ہے نا کہ اس کے بعد جتنے بھی ادارے ہیں وہ سندھ حکومت کے ماتحت ہوں گے، سارا اختیار ان کے پاس ہے، اور سندھ حکومت اگر ایک ایک کر کے سب کا اختیار لے لے گی تو وہ ادارے کیا کریں گے؟ جیسے ابھی جو ادارے سندھ کے انڈر کام کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا KMC DMC واٹر بورڈ، تو ان میں جو حالات ہیں وہ سب کو نظر آ رہے ہیں۔ اب ہیلتھ اور ایجوکیشن بھی سندھ کے ماتحت ہوگا، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بہتری آئے گی یا مزید خرابی پیدا ہوگی؟ دیکھیے، سپیریئر اتھارٹی تو سندھ گورنمنٹ ہے، ہاں، بلدیات کا محکمہ ہو، صحت کا ہو، تعلیم ہو، وہ سپیریئر اتھارٹی جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ ہی ہے، اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاں تک بات کی جا رہی ہے جو بلدیاتی ادارے ہیں ان سے صحت اور تعلیم کے شعبے واپس لینے کی، تو اگر آپ موازنہ کریں 15-20 سالوں کا، تو سب سے زیادہ بگاڑ جو ہے انہی ڈپارٹمنٹ میں سامنے آیا ہے۔ تعلیم کا نظام تباہ ہو کر رہ گیا ہے۔ ہم آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اپنے جو بچے ہیں ان کو سرکاری اسکولوں میں بھیجنے کے بالکل قائل نہیں رہے۔ پرائیویٹ اسکول جو ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکا ہے اور عوام جو ہے ان کے ہاتھوں یرغمال بنے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ جو آپ کا ایجوکیشن سسٹم تھا، اور خاص طور پہ بلدیاتی اداروں کا، ان میں تباہ حالی ہوئی، ان میں گھوسٹ امپلائیز کی بھرمار ہوئی، ان کا انفراسٹرکچر جو ہے وہ تباہ برباد ہوا، اس میں جو فنڈنگ ہوتی رہی اس فنڈنگ میں بڑے پیمانے پر غبن ہوتے رہے۔ تو اس لیے حکومت سندھ کی جانب سے یہ فیصلہ سامنے آیا ہے کہ ان کو جو ہے ٹیک اوور کر لیا جائے۔ اسی طرح صحت کے شعبے کی بات کر لیں آپ، گلی محلوں میں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا اور اب بھی موجود ہیں، ڈسپینسریاں ہوا کرتی تھیں جس میں ہوتا یہ تھا کہ نجی ڈاکٹر کے پاس بھاری جو ہے فیس دینے کے بجائے عام آدمی جو ہے اس سرکاری ڈسپینسری میں چلا جاتا تھا اور وہاں سے اس کو ٹریٹمنٹ ہو جاتا تھا۔ لیکن وہ ڈسپینسریاں اس وقت شہر میں صورتحال یہ ہے کہ بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہی ہیں۔ نہ وہاں پر جو طبی عملہ موجود ہے، نہ وہاں پہ دیگر اسٹاف موجود ہے، اور نہ ہی وہاں پر میڈیسن موجود ہیں۔ عوام وہاں پر آتی ہیں اور مایوس جو ہے وہ واپس لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ صورتحال تھی جس پر بلدیاتی منتخب نمائندے ہوں یا بیوروکریسی ہو، انہوں نے اس جانب توجہ نہیں دی، جس کی وجہ سے آج مجبوراً یہ فیصلہ کر لینا تو مطلب آپ سمجھتے ہیں ہیلتھ کا جو نظام ہے اور جو تعلیم کا نظام ہے اس میں بہتری آئے گی اس بلدیاتی ترمیمی بل کے بعد؟ دیکھیے، بہتری کا جہاں تک بات ہے تو بہتری تو کارکردگی کے بعد ہی بتایا جا سکتا ہے کہ کتنی بہتری آئی ہے، لیکن جو بلدیاتی اداروں کے پاس یہ ڈپارٹمنٹ تھے، اس ڈپارٹمنٹ کا جو حال ہوا اس کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ درست لگتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، یہ جو اپوزیشن ہے جو احتجاج کری، ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 148 کی خلاف ورزی ہے، تو کہ آئین کی خلاف ورزی ہے، قانون کی خلاف ورزی ہے یہ جو امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اس میں آپ کو لگتا ہے یا نہیں ایز پر قانون ہے، ایز پر لاء ہے؟ دیکھیے، وہ جس سینیریو میں کہہ رہے ہیں، آئین کے آرٹیکل 140A جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ خود مختار ہوں۔ خود مختاری جو ہے آپ ماضی میں دیکھ چکے ہیں۔ اس خود مختاری میں ہوا یہ کہ کرپشن کو فروغ ہوا اور عوام کے وسائل جو ہے وہ ہڑپ کر لیے گئے۔ اب اس سینیریو میں کہتے ہیں نا حالات، رضوان صاحب یہ نہ ہو کہ آپ اس سسٹم کو بہتر بنائیں بجائے اس کے کہ ان سے اختیارات چھین لیے جائیں، آپ کچھ کمپیٹنٹ لوگوں کو لا کر بٹھائیں، یا جو کرپشن کر رہے ہیں ان کو آپ سزائیں دیں تاکہ وہ اگزامپل سیٹ کریں۔ آپ دیکھیے، یہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ سارے معاملات ہیں جو بگاڑ، برسوں کا جو بگاڑ ہے، وہ بگاڑ جو ہے وہ چھڑی گھماتے ہی حل نہیں ہو سکتا۔ اس کے حل کے لیے اپوزیشن کو بھی جو ہے کچھ جو ہے لچک دکھانی پڑے گی اپنے رویوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت سندھ کو بھی سنجیدہ لینا ہوگا، کیونکہ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ عام آدمی کی دسترس میں ہوتے ہیں، اور ان کے مسائل جو حل ہوتے ہیں وہ ان بلدیاتی اداروں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ بلدیاتی اداروں کو خود مختار بنانے کی اگر بات کی جا رہی ہے تو خود مختار بنانے کے حوالے سے جو ان کو ٹیکسز مزید دینے کی جو بات کی جا رہی ہے، پہلے اس کا موازنہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پہلے سے جو اختیار ان کے پاس حاصل رہا اس میں بلدیاتی اداروں کی کارکردگی کیا رہی۔ اگر ان کی کارکردگی بہتر رہتی ہے تو مزید ان کو اختیارات دیے جائیں، نہیں تو ان پر یہ چیک اینڈ بیلنس کا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک باقاعدہ مانیٹرنگ کمیٹی جو ہے وہ تشکیل دینی چاہیے، اور یہ سارے معاملات ماضی میں ہوتا رہا ہے، ایسا نہیں ہے،
کہ ماضی میں جو ترقیاتی کام ہوتے تھے اس میں باقاعدہ مٹیریل چیک ہوتا تھا, اس میں تمام جانچ پڑتال کے بعد ادائیگیاں ہوتی تھیں, لیکن اس وقت ایسا دکھائی نہیں دے رہا ہے. صحیح. اچھا, یہ جو میئر اور ڈپٹی میئر کا جو اس کی سلیکشن کا جو جس طرح سے وہ ہائر ہوتے ہیں, انتخاب ہوتا ہے, پہلے شو آف ہینڈس کے ذریعے ہوتا تھا, اب خفیہ رائے شماری, خفیہ بیلٹنگ ہوگی, تو یہ آپ کو لگتا ہے یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ سامنے ایک چیز آ جانا کہ کون کس کو چوز کر رہا ہے, وہ زیادہ بہتر نہیں تھا؟ اس میں آپ کو لگتا نہیں کہ اس میں پھر وہ کرپشن ہوگی, پھر دھاندلی ہوگی جب خفیہ بیلٹنگ ہوتی ہے؟ نہیں, یہ آپ کا اعتراض بالکل درست ہے کہ شو آف ہینڈ جو ہے اس میں سب کی وابستگی بھی ظاہر ہو جاتی ہے, اور جو ہارس ٹریڈنگ ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے. تو اس پہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جو ترمیمی بل حکومت سندھ نے منظور کیا ہے وہ 100% صحیح ہے, اس میں ابھی خامیاں ہیں, لیکن ان خامیوں کو حل کرنے کے لیے گفت و شنید کی ضرورت ہے, اس میں بات چیت کی ضرورت ہے. اس طرح عدالتوں میں جانا اور سڑکوں پہ جو ہے وہ احتجاج کرنا, میں نہیں سمجھتا کہ یہ مناسب طریقہ ہے. اچھا, یہ اس وقت جو اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے اور واپس بل کو لینے کا مطالبہ کر رہی ہے, آپ کو لگتا ہے بل واپس لیا جائے گا یا کیا, کس طرح یہ معاملات سالو ہوں گے؟ دیکھیے, اس سے بھی بڑا مسئلہ جو ہے وہ عدالت, اب چونکہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے تو سندھ ہائی کورٹ میں پی ایس پی بھی اس کو لے کر گئی ہے بل کو, اور پی ٹی آئی بھی جو ہے وہ عدالت سے انہوں نے رجوع کیا ہے. تو اب زیادہ تر انحصار جو ہے وہ عدالتی کارروائی پر ہی دکھائی دے رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر اس دوران رویوں میں لچک آ جائے اور باہم بیٹھ جائیں یہ, تو پھر یہ معاملات درست ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل. چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. بات کریں نرسز کے پروٹیسٹ کے حوالے سے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں ایک کے بعد ایک احتجاج اور ایک کے بعد ایک دھرنا ہمیں دیکھنے کو نظر آتا ہے. لگتا ہے کہ اب لوگوں کے جو مطالبات ہیں اس کا جو حل ہے وہ صرف احتجاج اور دھرنا رہ گیا. آپ کو بتائیں کہ ینگ نرسز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا ہے اور ان کا مطالبہ یہ ہے کہ کووڈ کی سنگین صورتحال کے دوران جس طرح سے انہوں نے کام کیا اور جو نرسز اس کانٹریکٹ میں اس وقت تھیں ان کو پرماننٹ کیا جائے, اور پرماننٹ کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پروموشن بھی کی جائے. لیکن ان کے مطالبات جو ہیں وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب, میرے خیال سے اگر ملک کی تاریخ دیکھیں گزشتہ چند سالوں میں جو سب سے زیادہ احتجاج ہے وہ ینگ ڈاکٹرز اور ینگ نرسز کی جانب سے کیا جاتا ہے, تو کیوں ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے؟ اور اب جو نرسز کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ کووڈ کی جو خطرناک صورتحال میں جس طرح سے انہوں نے کام کیا, فرنٹ لائن پہ موجود تھے, تو وہ اس وقت کانٹریکٹ پہ تھے, تو وہ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں ایک تو پرماننٹ کیا جائے اور ایک ہماری پروموشن کی جائے, جو کہ نہیں ہو رہی. تو اچھا دیکھیں, کئی چیزوں میں بگاڑ جو ہے نا وہ بگاڑ اس میں نہ اپوزیشن قصوروار ہے نہ حکمراں جماعت قصوروار ہے, اس میں بیوروکریسی قصوروار ہے. اچھا, 25 سال سے ہم نے اس کو کور کیا سارے پروٹیسٹ کو, تو یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ 25 سال سے نرسز کو جو ہے وہ ترقیاں نہیں دی گئی ہیں, جو کہ ظلم ہے. اس پہ فوری طور پہ نظر ثانی ہونی چاہیے اور ان کو پروموشن دینی چاہیے. البتہ دوسری چیز یہ ہے کہ جو ان کو پرمنٹ کرنے کے حوالے سے بات ہے, کووڈ کے دوران جو کانٹریکٹ بیس پہ رکھے گئے تھے ینگ ڈاکٹرز ہوں یا نرسز ہوں, ان کو پرمنٹ کرنے کے حوالے سے ایک قانون موجود ہے. اس میں اس قانون کے مطابق کل وزیر صحت ان کی جانب سے یہ بیان جو آیا, میں بالکل اس سے ایگری کرتا ہوں کہ قاعدے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر جو ہے کسی کو مستقل نہیں کیا جا سکتا, ان چیزوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے. تو اس سارے تقریباً 7-8 روز سے اچھا, ان کا کہنا ہے کہ ہم پارلیمنٹ سے ان کی ریگولائزیشن تو کر لیں لیکن عدالت کی جانب سے بنا کمیشن انہیں ریگولائز نہیں کیا جا سکتا, تو کیا لاء میں نہیں ہے؟ دیکھیے, عدالت نے تو پابند کیا ہے نا, اور لاء بھی یہ موجود ہے کہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام جو ہے ان کو دینا لازم ہے. اس میں کامیابی کے بعد ہی آپ کو جو ہے وہ مستقل بنیادوں پر نوکری فراہم کی جا سکتی ہے. تو ٹھیک ہے, بالکل قانونی طریقہ کار ہے, اور یہ احتجاجی نرسز کو اور ڈاکٹرز کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ قاعدے قوانین کو بالائے طاق رکھ کر ان کو جو ہے وہ نوکریاں نہیں فراہم کی جا سکتی. تو رویوں میں لچک لانے کی ضرورت ہے. حکومت سندھ کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے 25 سال سے, جس طرح ان کی پروموشنز نہیں ہوئی ہیں, ان کو پروموشن دینے کی ضرورت ہے. اور ینگ ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کا ایگزام پاس کریں, اور اس کے بعد اگر ان کو جو ہے پرمنٹ نہیں کیا جاتا تو پھر ان کا احتجاج جو ہے وہ جائز ہوتا ہے. صحیح. اور یہ جو تنخواہوں کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ ابھی پیرامیڈیکل اسٹاف جو ہے نرسز کی جانب سے احتجاج کیا جا رہا تھا کہ تنخواہیں ان کو ٹائم پر نہیں دی جاتی,
تو یہ مطالبات مطلب احتجاج کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ہمیشہ احتجاج کرتے رہتے ہیں، مطالبات ویسے پورے کیوں نہیں کیے جاتے؟ آپ نے ایگزام کی بات کی، وہ تو ایک ویلڈ بات ہے کہ جب مطلب ایز پر لا آپ کا نہیں ہے کہ آپ ایگزام پاس کر کے ہی آپ اس ڈیزگنیشن پہ ہائر ہو سکتے ہیں، وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن تنخواہوں کے حوالے سے دیکھ لیں یا جو ان کی پروموشن نہیں کی جاتی. ان کے سارے جو مطالبات ہیں وہ تقریباً 5 سے 6 مطالبات ہیں جو کہ تمام کے تمام سروس اسٹرکچر کے حوالے سے ہی ہیں. تو کئی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ کئی مطالبات ان کے جائز بھی ہیں جی، لیکن کچھ مطالبات ایسے ہیں جس میں یہ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو کچھ لو اور کچھ دو والی پالیسی کے تحت ہی جو ہے یہ اس احتجاج کو ختم کرایا جا سکتا ہے. حکومت سندھ کی جانب سے جو اس سارے عمل میں ہم نے کمزوری دیکھی، وہ ہمیں کمزوری یہ محسوس ہوئی کہ 7-8 روز سے جاری ان کا جو احتجاج ہے، اس احتجاج میں ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ کو جو ہے وہ بھیجا گیا مذاکرات کے لیے، جو کہ ہڑتال احتجاج کے دوسرے روز بھی آئے تھے. تو ناکام ہوئے تھے. اس کے بعد چاہیے تھا حکومت کو، محکمے کو چاہیے تھا کہ سیکرٹری ہیلتھ کو بھیجتے یا منسٹر کو یا وزیر اعلیٰ کے کوئی مشیر جاتے تو ان کی بات میں زیادہ جو ہے وہ وزن ہوتا اور شاید یہ ہڑتال جو ہے ختم ہو جاتی. لیکن کل بھی اتنا بڑا پروٹیسٹ ہونے کے باوجود ہم نے دیکھا کہ وہی ایڈیشنل سیکرٹری ہیلتھ جو ہیں آئے اور ان سے مذاکرات کیے، لیکن وہ مذاکرات بھی جو ہے کسی منطقی انجام پر نہیں پہنچ سکے. تو فوری طور پہ حکومت کو چاہیے، سندھ حکومت کو، کہ کوئی ایک با اختیار شخصیت کو، وہ سرکاری ہوں یا سیاسی ہوں، ان کو اگر بھیجا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہے گفت و شنید سے حل ہو جائیں گے. بالکل، اور بات چیت کرنے سے یہ معاملات حل ہوتے ہیں. احتجاج ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا. جب آپ بات کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں تو ہی کا سلوشن نکلتا ہے. امید ہے کہ یہ جو ینگ نرسز کا احتجاج ہے، ان کے جو مسائل ہیں اس کا بھی سلوشن کچھ نہ کچھ نکل جائے. مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید رضوان صاحب جو کہ سینئر رپورٹر ہیں، اور ہم بات چیت کر رہے ہیں ان سے. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب. آپ کو بتائیں کہ بلدیاتی ملازمین کی جو ہڑتال 8 روز سے جاری تھی، وہ انہوں نے ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اور ناصر حسین شاہ کے جو بلدیاتی انجمنوں کے عہدیدار تھے، ان کے ساتھ مذاکرات بھی کامیاب ہو گئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ تنخواہیں براہ راست ملازمین کے بینک اکاؤنٹ میں اب جائیں گی، اور بلاول بھٹو نے بھی تنخواہوں اور جو پینشن ہے اس کی بروقت ادائیگی کی ہدایت کر دی. آپ کو بتائیں کہ تنخواہوں کی بروقت اب ادائیگی کی جائے گی، اور کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 روپے ہوگی. اس کو یقینی بنایا جائے گا. ناصر حسین شاہ صاحب کا یہ کہنا ہے. اور جتنے بھی جو لیبر یونینز ہیں ان کے عہدیداروں سے مذاکرات ہوئے ان کے، جو کہ کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد آج جتنی بھی بلدیاتی ملازمین ہیں انہوں نے ہڑتال ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے. ایک اچھی خبر آئی ہے. جی رضوان صاحب، ہم دیکھ رہے تھے 8 روز سے یہ ہڑتال جاری تھی، اور کراچی کے جو بلدیاتی دفاتر ہیں اس میں تالے لگے ہوئے تھے، کچرا جتنا بھی کام تھا وہ سب رکا ہوا تھا. تو آخر کار یہ مذاکرات ہو گئے اور اس کو کامیاب طریقے سے ناصر حسین شاہ صاحب کا کہنا ہے. لیکن یہاں میں ایک سوال کرنا چاہوں گی کہ 8 روز، اب ایک روز جو یومیہ ہم بات کریں، اگر کچرا نہ اٹھے، 14,000 ٹن یومیہ کچرا ہے، تو 8 دن میں کتنا کچرا سڑکوں پہ جمع ہوا ہوگا، کتنی اس سے بیماریاں پھیل رہی ہوں گی. تو یہ اگر مذاکرات پہلے ہو جاتے، جب یہ ہڑتال پہ گئے تھے، پہلے دن نہیں تو دوسرے دن، تیسرے دن، 8 دن کے بعد آپ کو خیال آیا؟ اچھا دیکھیں جی، سب سے پہلے تو یہ ایک خوشی کی خبر ہے کیونکہ ہم بھی تھک گئے تھے 8 روز سے اس احتجاج کو کور کرتے کرتے. جی بہرحال بلدیاتی ملازمین 1,20,000 کے لگ بھگ سندھ بھر کے بلدیاتی ملازمین ہیں. کراچی سے کشمور تک 58,000 تعداد جو ہے وہ کراچی کے بلدیاتی ملازمین کی ہے. دیرینہ مطالبہ ہے ان کا کہ آن لائن ٹریزری سے کیا جائے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پہلے یہ فیصلہ لے لینا چاہیے تھا، کیونکہ سندھ کے جتنے بھی محکمے ہیں ان تمام محکموں کے ملازمین کو ٹریزری سے ہی تنخواہیں ادا کی جاتی ہیں. بلدیات میں ایسا نہیں تھا. بہرحال یہ مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں اور ہماری دعا ہے کہ اس کا جلد سے جلد نوٹیفیکیشن بھی ہو جائے. امکان ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحلہ وار آج سے جو ہے نوٹیفیکیشن دینا جو ہے اس کا آغاز کیا جائے گا. جہاں تک بات کی جائے شہر میں صفائی ستھرائی کے حوالے سے، تو اس ساری صورتحال میں زیادہ شہر پہ جو ہے وہ اثر اس لیے نہیں پڑ سکا
کیونکہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا ادارہ جو ہے وہ موجود ہے اور انہوں نے 5 اضلاع میں ورکنگ اپنی شروع کر رکھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی نجی کانٹریکٹر ہیں مختلف کمپنیز ان کی جانب سے کام جاری تھا. گزشتہ روز یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ جو نجی کانٹریکٹرز ہیں سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ان کے جو نجی امپلائی ہیں پرائیویٹ امپلائیز ہیں انہوں نے بھی تالہ بندی کا آغاز کر دیا تھا اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ کم از کم تنخواہ حکومت سندھ نے 25,000 روپے مقرر کی ہوئی ہے, ان کو 17,000 16,000 18,000 اس سے زائد رقم نہیں مل رہی ہے. یہ مطالبہ بھی اس میں شامل تھا. کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا ہے اور جلد اس سلسلے میں پابند کر دیا جائے گا ان نجی کمپنیز کو بھی کہ وہ اپنے جو صفائی ستھرائی کا عملہ ہے ان کو کم از کم 25,000 روپے تنخواہ دیں. تیسرا جو سب سے اہم مسئلہ ہے جس پہ عدلیہ کے احکامات بھی موجود ہیں وہ ہیں کراچی کے 7,000 ریٹائرڈ بلدیاتی ملازمین جس میں سے بیشتر تو انتقال بھی کر چکے ہیں, ان کی بیوائیں اور ان کے دیگر لوائقین دربدر ہیں. ان کے واجبات کے حوالے سے ان کا گریجویٹی فنڈ ہو گیا, ان کی پینشنز ہو گئیں, وہ نہیں مل رہی تھیں. عدالت نے اس سلسلے میں فیصلہ بھی دیا تھا گزشتہ چند ماہ قبل کہ کے ایم سی کو اگر اپنے اثاثے بھی بیچنے پڑیں تو وہ اپنے اثاثے فروخت کرے لیکن ان کے واجبات ادا کرے. 6 ارب روپے کے یہ واجبات بنتے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے اس کا نوٹس لیا گیا. خوش آئند ہے یہ کیونکہ انتہائی اس مہنگائی کے دور میں انتہائی پریشانی سے دوچار ہیں یہ خاندان اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کم سے کم تنخواہ جو ہے وہ 25,000 جی 25,000 تو جو حاضر سروس ہیں ان کے لیے ہو گیا, لیکن جو ریٹائرڈ ملازمین تھے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ ان ریٹائرڈ ملازمین کا انتہائی کسمہ پرسی کی زندگی گزار رہے تھے. ان کا موقف ہم نے بارہا جو ہے وہ میڈیا اسکرین پہ بھی دکھایا. ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی کے 30-40 سال جو ہے وہ ایک ادارے کو دے دیے اور جب ان کے جسم میں طاقت نہیں رہی اور وہ ریٹائر ہوئے تو ان کے واجبات کے لیے جو ہے ان کو رلایا جا رہا ہے, ان کو چکر لگوائے جا رہے ہیں جو کہ ان کی بس سے باہر تھا. اور بہت یوں سمجھ لیں کہ غمناک داستانیں اس میں موجود ہیں. ایک خوشی کی لہر دوڑے گی ان میں. آج سے کام کا آغاز ہو جائے گا اور ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ مرحلہ وار جو ہے اس سلسلے میں نوٹیفیکیشن جاری ہوں گے کیونکہ جو آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن تھی ان کا یہ واضح طور پہ موقف تھا کہ 4 سال سے وہ آن لائن ٹریزری سے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں لیکن اس پہ یقین دہانی تو کرائی جاتی ہے, عمل درآمد. لیکن اب فائنلی یہ جو ان کے مطالبات تھے وہ پورے ہو گئے ہیں اور اب ان کے جو بینک اکاؤنٹ ہے ان میں ڈائریکٹلی ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ ٹرانسفر ہوں. چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب اور بات کریں گے غذائی اجناس کی قیمتوں کے حوالے سے. ایک بار پھر ان کو پڑ لگ گئے ہیں. آپ کو بتائیں کہ دالیں, چاول اور چنے کی قیمتوں میں 40 روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے. ساتھ ہی چینی کی جو قیمت ہے ہول سیل مارکیٹ میں وہ بھی 1 روپے مہنگی ہو گئی ہے. مسور کی دال 15 دن میں 35 روپے مہنگی ہو کر 195 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہے. شہر میں ماش کی دال 240, چنے کی دال 230 اور مونگ کی دال 150 روپے فی کلو دستیاب ہے. جبکہ چاول کی بات کریں تو چاول بھی 40 روپے تک مہنگا ہو گیا ہے. بڑی عجیب بات ہے. ایک وقت تھا ہم بات کرتے تھے جو لوگ گوشت مرغی افورڈ نہیں کر سکتے وہ دال روٹی پر گزارا کرتے ہیں, لیکن دالیں جب 250 روپے فی کلو ملیں گی تو غریب آدمی 2 وقت کی روٹی بھی کیسے کھائے گا. جی ہوش ربا صورتحال ہے یہ ساری. اور دیکھیے اس مہنگائی کی ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی میں اسے کہوں گا. اس میں صورتحال یہ ہے کہ جو آپ کا سفید پوش طبقہ ہے وہ زندہ درگور ہو چکا ہے. ان کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کرنا تقریباً ناممکن ہوتا جا رہا ہے. فوری طور پر وفاقی حکومت کو, صوبائی حکومت کو, تمام اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے عوام کے اس مسئلے کو سوچنے کی ضرورت ہے. سبسڈیز کا آپ خاتمہ کر رہے ہیں IMF کے کہنے پہ, لیکن آپ نے اگر اشیاء خورد و نوش پر سبسڈیز نہ دیں تو پھر یہ خاموش انقلاب جو ہے کسی بڑی تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے. اور رضوان صاحب قیمتیں بڑھتی ہیں 2 روپے, 1 روپے, 35 روپے 15 دن میں. دال پہ قیمت بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. اب گزشتہ 4-5 سالوں سے ہم یہ ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ قیمت میں اضافہ جو ہے وہ 10 اور 20 روپے کی سطح پر کیا جاتا ہے اور جو کم کیا جاتی ہیں قیمتیں تو وہ 1 روپے 2 روپے, جو کہ عوام بھی اس چیز کو سمجھتی ہے. اور لیکن عوام کو آپ نے اس نہج پر پہنچا دیا ہے کہ وہ اب اس پر چیخنے کے قابل بھی نہیں رہے ہیں. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ سفید پوش طبقہ تو اس وقت زندہ درگور ہو چکا ہے اور اس کو اتنی فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ 2 وقت کی روٹی
کمانے کے لیے جو ہے اپنا بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی اور ایکٹیویٹی میں کر سکے. یعنی سوشل لائف جو ہے وہ اس مہنگائی نے تباہ کر کے رکھ دی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرائم کا ریشو ہے, آپ دیکھیں کرائم کا ریشو مستقل بڑھ رہا ہے. اس کے بڑھنے کی وجہ بھی یہی ہے, ایک جانب روزگار کے مواقع جو ہے وہ انتہائی کم ہوتے جا رہے ہیں, دوسری جانب مہنگائی میں جو ہے وہ میراتھن ریس لگی ہوئی ہے. تو اس پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, سنجیدہ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. عوام اب واقعی گھبرا رہے ہیں. اب آپ ان کو یہ فلسفہ نہیں دے سکتے کہ آپ مزید نہ گھبرائیں, کیونکہ وہ آخری اسٹیج پر پہنچ چکے ہیں اور اب گھبرانا ان کا حق بنتا ہے. واقعی اب صورتحال بالکل سنگین ہو گئی ہے. اور رضوان صاحب اپوزیشن کی بات کی کریں تو کل مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ ہم مارچ کریں گے مہنگائی کے خلاف. کافی ٹائم سے ہم سن رہے ہیں, اور اب انہوں نے یہ جو مارچ کا اعلان کیا ہے وہ بھی مارچ کے مہینے میں کیا ہے. تو مارچ 23 مارچ کو, جب ہمیں پتہ ہے کہ 23 مارچ کو اسلام آباد میں پریڈ ہوتی ہے اور اسلام آباد ہائی الرٹ پہ ہوتا ہے, تو اس ٹائم انہوں نے مارچ کا انتخاب کیا ہے. تو یہ 3 مہینے, وہ اس سے پہلے کیوں نہیں؟ مارچ میں بلدیاتی انتخابات بھی ہونے. ہاں, تو یہ مارچ کا انتخاب کیوں کیا, اور یہ 3 مہینے تک مہنگائی سے وہ صحیح ہے, ان کو ٹھیک لگ رہا ہے کہ جو 3 مہینے مہنگائی چلے گی تو صحیح ہے؟ دیکھیے مارچ کا انہوں نے انتخاب کیوں کیا اس کا جواب تو وہ خود ہی دیں گے, لیکن 23 مارچ کا خاص میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے ایک طریقے سے غیر جمہوری طریقہ کار ہے. اور اس کے لیے چونکہ وہ ایک سربراہ ہیں ایک گروپ کے جس میں مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتیں شامل ہیں, ان کو چاہیے کہ مشاورت کے ساتھ ایک ایسا لائحہ عمل تیار کیا جائے جس میں آپ گرائیں یا نہ گرائیں, لیکن کم سے کم حکومت کو اتنا مجبور ضرور کر دیں کہ وہ عام آدمی کو ریلیف دینے کا سوچیں. عام آدمی کی جو زندگی ہے جو کہ انتہائی کٹھن ہو چکی ہے خاص طور پہ مہنگائی کے حوالے سے, اس میں ریلیف مل سکے. تو جو ایشوز ہیں جو حقائق پر مبنی ہیں جس پر عوام ان کا ساتھ بھی دے سکتی ہے, ایسے جو مسائل ہیں ان کو اگر ساتھ لے کر وہ چلتے ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ عوام ان کا ساتھ نہ دیں. لیکن چونکہ عوام بھی سمجھتی ہے کہ یہ ہمارے حق کی بات نہیں ہوتی اور کرسیوں کا جھگڑا, اپنے اپنے مفادات کی بات کرتے ہیں. عوام کو بھی اس بات سے, عوام بھی اس بات سے باخبر ہے کہ ان کے جو ان کے مطلب مفادات کے حوالے سے بات نہیں کی جاتی. اپوزیشن کا اپنا ہی ایک مقصد ہے, تو وہ ہمیں نظر آتا ہے. کیونکہ آج ایک مسئلہ جو کہ اس وقت اٹھانا چاہیے, وہ آج کے 3 مہینے بعد وہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم 23 مارچ کو جو ہے مہنگائی کے خلاف مارچ کریں گے, جبکہ 23 مارچ میں ابھی 3 مہینے باقی ہیں. مزید بات کریں گے, لیکن وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا, اور کراچی والوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ بجلی جو ہے وہ مزید مہنگی ہو گئی ہے. آپ کو بتائیں کہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے. بجلی کی قیمت 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. نیبرا نے بجلی میں اضافے سے متعلق فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے. پچھلے ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ درخواست دی گئی تھی نیبرا کو بجلی بڑھانے کے حوالے سے, جو کہ اب 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کر دی گئی ہے. اب کیا کہیں گے رضوان صاحب, 3 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کی گئی ہے, تو کتنا بوجھ پڑے گا عوام کے اوپر منتھلی اگر بات کی جائے تو؟ کوئی شاکنگ نیوز نہیں ہے یہ. ہم تو پہلے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ جو حکومتی پالیسیاں ہیں, منی بجٹ جو آ رہا ہے اس میں عوام کی چیخیں نکلنے والی ہیں. اور آپ یہ دیکھیے کہ مہنگائی کا جو ڈپینڈ کرتی ہے وہ 2 چیزوں پہ کرتی ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آپ اضافہ کریں, آٹومیٹکلی ہر چیز کی قیمت بڑھ جائے گی. ڈالر آپ کا اگر اوپر جاتا ہے آپ کے, اسی طرح بجلی, کیونکہ اس جدید دور میں 70% امور جو ہے وہ بجلی کے ذریعے انجام دیے جاتے ہیں. جب بجلی کی قیمت بڑھے گی تو لامحالہ کوئی بھی دکاندار, صنعت کار یا تاجر جو ہے وہ اپنی جیب سے پیٹ نہیں کرے گا, وہ عوام سے وصول کرے گا. براہ راست عوام نشانہ بنی ہے یہ. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ سفید پوش طبقے کو آپ آہستہ آہستہ لحد میں اتار رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. سبسڈیز جو ہے آپ نے خاتمہ کر دیا IMF کے کہنے پہ, اس کے نتائج یہ سامنے آ رہے ہیں. دوسری بڑی چیز یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, غذائی اجناس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے, یہ سب IMF کی شرائط میں سے ایک شرط ہے. اچھا, یہ اس کے علاوہ دوسری چیز یہ دیکھیں آپ کہ
جس طرح موبائل کمپنیز ہیں ان میں ایک مقابلے کی دوڑ ہے جی، تو اس کا فائدہ لامحالہ طور پر جو ہے عام صارف کو ہوتا ہے، لیکن ہم نے کراچی کو کے الیکٹرک کے حوالے کیا ہوا ہے کئی برس سے، اور یہاں پر کسی دوسری کمپنی کو ہم کام کرنے کی اجازت نہیں دے رہے، تو اس لیے ایک مقابلے کی فضا نہ ہونے کی وجہ سے جسے پیا چاہے والا حساب ہے، تو فوری طور پر اگر آپ قیمتوں میں کمی نہیں کر سکتے، عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ دیگر کمپنیز کو اجازت دیں تاکہ ایک مقابلے کی فضا جنم لے اور عوام کو اس کا فائدہ حاصل ہو۔ پالیسیوں کی ضرورت ہے، اچھی پالیسیاں، بہتر پالیسیاں اور سمجھدار لوگوں کو بٹھا کر جو ہے پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں اب تک جو اقدامات سامنے آئے ہیں اس میں جھول ہی دکھائی دیا ہے۔ صحیح، بہت شکریہ سید رضوان صاحب، آپ کا پروگرام میں تشریف۔ مزید بات کریں گے، کچھ اور موضوعات کو شامل کریں گے پروگرام میں، لیکن اس بریک کے بعد کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10۔ جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10، میں ہوں زہرہ رضا، اور اب ہم ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس وقت ملک کی معاشی صورتحال پر نظر ڈالیں تو مہنگائی جس حساب سے بڑھ رہی ہے، جس چیز کی قیمت دیکھو اس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے، ڈالر کی اڑان جس طرح اونچی ہے، اور جو ہمارا اسٹاک ایکسچینج ہے اس کی بات کریں تو اس کی صورتحال بھی کچھ اچھی نظر نہیں آتی، لیکن حکومتی وزراء جو ہیں اگر ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ ایک الگ ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو اسٹیٹسٹک ہیں وہ بھی کچھ الگ ہی تصویر دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ منی بجٹ لانے کی تیاریاں بھی حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں۔ عوام کا کہنا ہے کہ جو منی بجٹ ہے یہ ان پر ایک اور مہنگائی کا جو ہے وہ جھٹکا لگے گا ان کو اس سے، اور جو ٹیکس ہے وہ بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ منی بجٹ کیا ہے، اس کی لانے کی تیاریاں جو کی جا رہی ہیں، اس سے کیا واقعی عوام کو ایک اور مہنگائی کے طوفان کا سامنا کرنا پڑے گا یا نہیں، اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں شاہدہ، ڈاکٹر شاہدہ وزارت صاحبہ نے، جو کہ ایک ماہر معاشیات ہیں، اکانومسٹ ہیں، ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر شاہدہ، کیسی ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے، تھینک یو، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بس جس طرح کے حالات ہیں ٹھیک ہی ہیں، کیونکہ کچھ معاشی جو اکانومی کو دیکھا جائے ہر شخص پریشان ہے، جتنے سیکٹر پہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی سیکٹر، کسی کی بھی جو امپلائیز ہیں وہ خوشحال نہیں ہیں۔ اور اب شاہدہ صاحبہ یہ کہا جا رہا ہے کہ منی بجٹ لانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جو کہ IMF کی شرائط میں سے ایک شرط ہے، کیا کہیں گی اس منی بجٹ کے حوالے سے؟ دیکھیے بہت دن سے سن رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایک اور منی بجٹ لانے والی ہے، اور میرا خیال میں صحیح ہوگا، کیونکہ یوں خبریں اڑتی تو نہیں ہیں۔ گورنمنٹ کو سب سے یہی آسان لگتا ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھاتے جائیں، اور بجلی پہ، گیس پہ اور ان چیزوں پہ ٹیکسز اور بڑھاتے جائیں، ان کے ذریعے کلیکٹ کر لیں۔ تو یہ بڑا افسوسناک ہے، کیونکہ اس سے ایک تو ٹیکس سسٹم بہت ریگریسو ہوتا جا رہا ہے۔ ہم مطلب پہلے بہت زور ہوتا تھا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز ہونا چاہیے، کیونکہ ڈائریکٹ ٹیکسز کا پورا انسیڈنس ان پہ لوگوں پہ ہوتا ہے جو مطلب خوشحال طبقے پہ ہوتا ہے، اور انڈائریکٹ ٹیکسز کا یہ نہیں کہ جو بالکل ہی غریب بھی جا کے کوئی چیز خریدیں گے تو وہ بھی ٹیکس دیں گے۔ تو اس لیے یہ بہت افسوسناک ہے کہ گورنمنٹ کو یہ سب سے آسان یہی لگتا ہے کہ، اور IMF بھی مطلب وہ یہ بھی کہتی ہے کہ آپ چاہیں تو ان پہ لگا دیں، مطلب وہ تو یہ کہہ دیں گے IMF کے گورنمنٹ لگا رہی ہے ان چیزوں پہ، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ IMF بھی کافی زور ہوتا ہے بجلی کے نرخ بڑھانے پہ، گیس کے نرخ بڑھانے پہ، اور کیونکہ ان کو یہ سب سے آسان لگتا ہے، اور اس کا مطلب اب ٹیکس لگا کے بہت بڑا اماؤنٹ جمع کر لیں۔ سب سے آسان طریقہ ہے جو عوام ہے اس سے پیسہ نکالنے کا، وہ یہ ہے کہ آپ جو ہر چیز پہ ہے وہ ٹیکس بڑھا دیں۔ اچھا میں یہ جاننا چاہوں گی شاہدہ صاحبہ کہ یہ جو کن سیکٹرز پہ جو ہے زیادہ فوکس ہے، کن چیزوں پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا یا بڑھایا جائے گا؟ میرا تو یہ خیال ہے کہ بجلی کے اوپر، پیٹرول کے اوپر، گیس پر، کیونکہ یہی گورنمنٹ کے اور IMF کے فیوریٹ وہ ہیں جن پہ لگایا جاتا ہے، تو مجھے تو یہی لگ رہا ہے۔ اور حکومت کہ بہت زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت وہ فائنینشیل مینجمنٹ ہے کہ وہ اتنے ٹیکسز لگا چکی ہے لوگوں پہ، اور لوگوں کی زندگی اتنی مشکل بنا چکی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ فائنینشیل مس مینجمنٹ بہت ہے، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے
ایک برٹش جج نے گورنمنٹ پہ فائن ڈال دیا تھا کہ براڈ شیٹ کو دیں $28 ملین، اچھا اور وہ پیسے تھے گورنمنٹ کے پاس، وہ وہاں تھے پاکستان کے ڈپلومیٹک اکاؤنٹ میں تھے برٹن میں. اچھا مگر گورنمنٹ کی مجھے بہت حیرت ہوئی سن کے کہ گورنمنٹ نے وہ پیسے ٹرانسفر کر دیے کمرشل اکاؤنٹ میں تاکہ اس پہ آسانی سے قبضہ ہو سکے، کیونکہ ڈپلومیٹک اکاؤنٹ سے وہ لے نہیں سکتے تھے، کیونکہ ڈپلومیٹک اکاؤنٹ کو امیونٹی ہوتی ہے. اور اتنا بڑا اماؤنٹ $28 ملین، تو مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ جمع تو بہت، اس کو شوق تو بہت ہے پیسے جمع کرنے کا، مگر ان کو صحیح طرح سے خرچ کرنے کا بالکل نہیں ہے. مجھے لگتا ہے بالکل جیسے اسپینڈ تھرفٹس ہوتے ہیں نا، کہ جمع کرتے ہیں اور پھر اڑاتے ہیں. تو بالکل اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک اور 6 بلین کا 5.9 بلین ٹو بی ایگزیکٹ، ایک انٹرنیشنل ICSID نے گورنمنٹ پہ وہ ڈالا تھا ہرجانہ کہ تیتھیان کاپر کمپنی کو دلوانے کو. اور مجھے بہت حیرت ہوئی کہ گورنمنٹ نے اس کو چیلنج ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ بہت بڑا اماؤنٹ ہے پاکستان کے لیے، $5.9 بلین. اور باہر کے اکانومسٹ نے کہا، پروفیسر جیفری سیکس نے، کہ یہ بہت غلط ہوا ہے، یہ بہت اس میں رولز پہ فالو نہیں کیا ہے انہوں نے جو اتنا بڑا فائن ڈالا ہے. اور انہوں نے کہا یہ پاکستان کے لوگوں کے لیے بالکل ڈیتھ سینٹینس ہے، مگر اس کے باوجود حکومت نے اس کو چیلنج نہیں کیا. اور وہ دے دیے پیسے چیلنج کیے بنا کہ آپ اس کے اوپر کوئی بات چیت کرتے. بالکل آپ اس کو چیلنج کرتے کہ آپ نے کیا، اگر آپ چیلنج کرتے تو رولز اینڈ ریگولیشنز پہ نہیں چلے تھے وہ، تو وہ واپس ہو سکتا تھا. پھر 190 ملین ابھی دلوائے گئے تھے گورنمنٹ آف پاکستان کو ملک ریاض سے، کہ ملک ریاض یہ کچھ ان پہ فائن ڈالا گیا تھا 190 ملین پاؤنڈز، مگر گورنمنٹ نے لے کے گورنمنٹ کے پاس آئے، گورنمنٹ نے واپس کر دیے. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو اتنی زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ شاید بالکل جیسے کہ کوئی بالکل ہی یعنی کہ آپ کا اپنا کوئی حکمراں ہو تو وہ لوگوں کو اس طرح سے نہیں کرے گا کہ ان پہ اتنے ٹیکسز ڈالے اور پھر جو پیسہ جمع کرے اس کو اس طرح سے اڑائے. یعنی آپ کہہ رہی ہیں ڈاکٹر شاہدہ کہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، ٹیکس کے تھرو اور باقی جو آپ کو امدادیں بھی مل رہی ہیں، سعودی عرب بھی دے رہا ہے، IMF بھی، آپ کے پاس پیسہ آتا ہے لیکن فائنینشیل مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ صحیح چیز پر نہیں لگ سکتا، تبھی ایک عام آدمی، ایک عام شہری عوام کو ریلیف نہیں مل رہا ہے. جی ہاں، ریلیف بھی نہیں مل رہا، اور آخر میں میرے خیال میں گورنمنٹ یہ کہہ دے گی کہ دیوالیہ ہو گئے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیونکہ جو پیسے آ رہے ہیں اس کو وہ بہت ہی مس مینیج کر رہے ہیں اور وہ یوں اڑا دیتے ہیں، اتنے بڑے بڑے اماؤنٹس کو واپس کر دیتے ہیں، اور پھر پاکستان کے لوگوں پہ اتنا یعنی کہ ان پہ اتنا بوجھ ڈال رہے ہیں، ان کے بالکل اس حالت میں نہیں ہے لوگ کہ اس سے زیادہ وہ کریں. مجھے وہ یاد آتا ہے کہ لیٹن امریکن ممالک میں 1980s میں یہ اس قسم کا ٹائم آیا تھا، اور وہاں بہت زیادہ بالکل یہی حال تھا جو آج کل پاکستان کا ہے. اور وہاں کی حکومتوں نے پہلے تو اسی طرح کرتے رہے، مگر آخر میں انہوں نے طے کیا کہ اس طرح نہیں کریں گے، ہم نہ تو اپنی شرح نمود کو گرنے دیں گے اور نہ ہم اپنے لوگوں پہ اتنا پریشر ڈالیں گے. تو انہوں نے ایک ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی بنائی. مگر آپ یہ دیکھیے کہ 1990 سے پاکستان IMF سے قرضے لے رہا ہے، مگر ایک حکومت نے بھی آ کے ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں بنائی. 2004 میں مشرف کے دوران ایک ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کا کہا گیا تھا کہ بنائیے، مگر میں نے اس کو دیکھا وہ بالکل ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں تھی. جو کچھ گورنمنٹ کر رہی تھی اسی کو انہوں نے ایک نام دے دیا ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی کا، مگر کسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کہ لوگوں پہ سے اتنا بوجھ ہٹائیں. اور مطلب طریقے ہیں، آپ کو اگر آپ کو طریقے یہ نہیں آتے ہیں ڈیٹ کو مینیج کرنا تو آپ کیسے حکومت چلا رہے ہیں؟ پچھلی ساری حکومتوں نے یہی کیا 90 کی دہائی سے، کہ انہوں نے کوئی ڈیٹ مینجمنٹ اسٹریٹجی نہیں بنائی، بس قرضے لیتے جاتے ہیں اور اڑاتے جاتے ہیں. یہ طریقہ ہے. ڈاکٹر شاہدہ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جتنی حکومتیں گزرتی گئیں ہمارا جو ڈیٹ ہے، جو قرضہ ہے وہ بڑھتا گیا. تو ہر حکومت یہی آ کے کہتی ہے کہ ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے اور ہم یہ کشکول جو ہے وہ توڑیں گے. اور عمران خان صاحب نے بھی جب اپوزیشن میں تھے تو ان کا کہنا بھی یہی تھا، لیکن موجودہ حکومت میں سب سے زیادہ قرضے لیے گئے ہیں، جبکہ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم وہ ہیں کہ جس نے سب سے زیادہ قرضے ادا کیے ہیں. تو کیا ہے، کیا ایک طرف قرضے کی ادائیگی ہو رہی ہے، دوسری طرف قرضے زیادہ لیے جا رہے ہیں؟ کون سچا ہے،
کون جھوٹا؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. جی. جب بھی اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ بہت ہی اچھی باتیں کرتے ہیں, بہت محب وطن ہوتے ہیں اور قرضے لینے کے خلاف ہوتے ہیں, اور جیسے ہی حکومت میں آتے ہیں ٹوٹل یو ٹرنس لے لیتے ہیں اور بالکل وہی کام کرتے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے کیے ہیں, اور ان کو برا بھی کہتے جاتے ہیں اس کام کرنے پہ, اور خود بھی وہی کرتے جاتے ہیں. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے لوگوں میں اصل میں شعور نہیں ہے. ہمارے لوگوں کو دیکھیے کہ وہ بالکل آرگنائزڈ نہیں ہیں, وہ بالکل ریزسٹ نہیں کرتے ہیں. انہوں نے سیاسی جماعتیں پکڑی ہوئی ہیں کہ ہم اس جماعت میں, ہم اس میں ہیں, اور وہی ان کو کچھ بھی نہیں دے رہی ہیں. وہی آ کے ان پہ ٹیکسز لگا رہی ہیں, وہی ان کی زندگیاں مشکل بنا رہی ہیں, مگر وہ کھڑے میں اپنے انہیں چاہیے لوگوں کو اپنے آپ کو آرگنائز کریں اور اپنے مفاد کے لیے وہ کریں کہ اگر ان کی کوئی بھی حکومت ان کی زندگی اتنی مشکل بنا رہی ہے تو دے شوڈ ریزسٹ, اپنے آپ کو آرگنائز کریں. اور مطلب جمہوریت اسی لیے ہوتی ہے کہ جمہوریت سے لوگ مستفید ہوتے ہیں. آپ کا جمہوری نظام جو ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جمہوریت ہوگی, آپ کے اپنے الیکٹڈ لیڈرز ہوں گے تو وہ آپ کی بہبود کے لیے کام کریں گے, مگر پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا ہے. جب تک اپوزیشن میں ہیں تو بہت محب وطن, قرضے لینے کے خلاف, جیسے ہی حکومت میں آئے تو کمپرومائزز کرتے ہیں. اصل میں ہمارا نظام ایسا ہے, ہمارے ہاں ایسے ہی لوگوں کو اقتدار میں لایا جاتا ہے. تو اس لیے جو بھی اقتدار میں آنے کو ہو, اگر پہلے وہ محب وطن بھی ہو مگر اس کو وہ بھی ایسے ہی بن جاتا ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا شاہدہ صاحبہ, وہی عوام جو کہ ایک لیڈر کو سلیکٹ کرتی ہے, اس پہ بھروسہ کرتی ہے, اور بھروسہ کر کے جب وہ لیڈر کو لاتی ہے تو جمہوریت نام ہی اس کا ہے کہ عوام کے لیے, اور جو عوام سے سلیکٹ ہو کر آئے لیڈر اسی کا نام جمہوریت ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جمہوریت کچھ اور ہی دکھتی ہے. اچھا, یہ جو منی بجٹ لایا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ IMF کی ڈیل میں سے ایک ڈیل ہے, اور اس کے بعد جن چیزوں پہ جو ٹیکس لگانے کی بات کی گئی ہے, مہنگائی کی, گاڑیوں کی پرائسز کا کہا جا رہا ہے بڑھ جائیں گی, جو کاسمیٹکس پروڈکٹس ہیں ان پہ وہ مہنگی ہو جائیں گی. دیکھیے, میں نے ایک آلٹرنیٹیو بنایا تھا IMF کے. میں نے کہا تھا, کئی سالوں سے میں نے اس پہ کام کیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کو IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, اور میں نے جو اسٹریٹجی بنائی تھی وہ IMF سے کہیں بہتر. اس میں نہ لوگوں پہ اتنا بوجھ پڑنا تھا, لوگوں کی زندگیاں بہت بہتر ہوتی, عوام کی پاکستان میں بہت خوشحالی آتی. مگر گورنمنٹ کو جب پاور میں آئی اس سے پہلے میں نے ان کو اپنی یہ آلٹرنیٹیو اسٹریٹجی بھی بھیج دی تھی, مگر لگتا ہے حکومت کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کسی بہتر اسٹریٹجی میں. ان کو وہ اسٹریٹجی چاہیے جو امریکہ کی, جس پہ اسٹیمپ آف اپروول لگی ہوئی ہو. تو آپ کا سوال سے میں اس کو ریلیٹ کر رہی تھی. آپ کا سوال کیا تھا کہ جو گاڑیوں کی, ہاں جی, میں نے اس میں کہا تھا کہ یہ جو لگژری گڈز ہیں جی, ان کی کچھ سال کے لیے آپ ان کی امپورٹ بند کر دیں. مثال کے طور پہ گاڑیاں ہیں, مثال کے طور پہ آپ دیکھیے ہماری مارکیٹ میں باہر کی چیز رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پنیر, چاکلیٹس, موبائل فونز, گاڑیاں اور بھی تعیشات. آپ دیکھیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ گرمیوں کے موسم میں مالٹے بک رہے ہوتے ہیں اور وہ ہوتے ہیں 300-400 روپے درجن, اور سیب بک رہے ہوتے ہیں گرمیوں میں اور وہ ہوتے ہیں 600 روپے. تو مطلب ان کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہے تبھی تو وہ امپورٹ کیے جا رہے ہیں. تو میں نے کہا تھا ان سب تعیشات کی آپ امپورٹ بند کر دیں. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو ضروری چیزیں ہیں جو آپ کی ضرورت کی ہیں ان کو آپ بند نہیں کر سکتے, مگر اس کو آپ ان کے آلٹرنیٹیو سبسٹیٹیوٹس ڈھونڈ سکتے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم. اور میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزوں کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اور ملکوں سے لے لیں جو ملک آپ کو بارٹر پہ یا لوکل کرنسی میں دینے کو تیار ہیں, تو اس سے آپ کے بجٹ سے یہ سارا بوجھ ہٹ جاتا. مگر میں نہیں سمجھتی ہوں گورنمنٹ کے پاس کوئی پولیٹیکل ول ہے پاکستان کے عوام کے لیے زندگی بہتر کرنے کے. وہ سب بالکل وہ جو گھسی پٹی 1990s کی پالیسیز ہیں جو بالکل ٹوٹلی فیل ہو چکی ہیں, اور وہ اکنامک مینیجرز بھی وہی 90 کی دہائی سے چلے آ رہے ہیں. وہ آج تک جو بھی حکومت میں آتی ہے وہ ان کو اکنامک مینیجرز بنا دیتی ہے, چاہے پیپلز پارٹی ہو, چاہے نون لیگ ہو, چاہے PTI ہو. لگتا ہے کہ یہ بہت کامیاب مینیجرز ہیں کہ سب ان کو لے کے آ رہے ہیں, مگر وہ بالکل ٹوٹلی فیل مینیجرز ہیں, مگر ہر ایک ان کو لے کے آتا ہے. تو اس طرح ہماری معیشت کو, یعنی کہ آلٹرنیٹیوز بھی موجود ہیں, بہتر لوگ بھی موجود ہیں اکنامک مینیجرز, مگر نہ ان اکنامک مینیجرز کو
موقع دیا جاتا ہے اور نہ بہتر آلٹرنیٹیوز کو اپنایا جاتا ہے. صحیح. یعنی اس وقت جو ہم ایک جو ملک کی صورتحال ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بات کریں تو بہت ہی تباہ کن ہوتی جا رہی ہے. ایک عام آدمی کے لیے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، سوسائڈس کر رہے ہیں. تو اگر ہماری معاشی پالیسیاں بہتر ہو جائیں تو آپ کو لگتا ہے کچھ ریلیف آئے گا؟ لیکن وہ ہوں گی کیسے، وہی سوال ہے. دیکھیے میرے خیال میں ابھی تو موجودہ حالات میں کوئی بہتری کی امید مجھے نظر نہیں آ رہی، بلکہ ایک سسٹمیٹکلی ہمیں ایک بینکرپسی کی طرف لے جایا جا رہا ہے. آہستہ آہستہ گریجولی آپ یہ دیکھیے گا کہ کچھ دن میں یہ کہہ دیا جائے گا کہ پیسے نہیں ہیں تنخواہیں دینے کے، اور یہ بہت سسٹمیٹکلی ہو رہا ہے. یہ نہیں ہو رہا ہے کہ یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، اور میرے خیال میں مارچ تک وہ کہہ دیں گے کہ تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ بہت حالات تشویشناک صورتحال ہوتی جا رہی ہے، خاص طور پہ اس لیے کیونکہ ایک طرف تو گورنمنٹ فائنینشیل بینکرپسی کی طرف جا رہی ہے، دوسری طرف ہم نے یہ سکوک بانڈز ایشو کر دیے ہیں، اور سکوک بانڈز میں ہم نے گروی رکھ دیے ہیں اپنے سارے یہ جو ہمارے موٹر ویز، سارے ایئرپورٹس سوائے کراچی ایئرپورٹ کے، کیونکہ کراچی ایئرپورٹ کو نواز شریف نے گروی رکھ کے گئے تھے، تو باقی ایئرپورٹس کو انہوں نے رکھ دیا ہے، اور سارے ہمارے ٹاپ کے ہوٹلز، وہ سب اتنے اسٹریٹجک ہمارے ایسٹس ان کو گروی رکھ دیا ہے، اور ایک دوسری فائنینشیل بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں. تو مجھے یہ ڈر ہے، میرا یہ بہت بڑا خدشہ ہے کہ اگر ہم لوگ ہمارے جو سکوک بانڈز ہم نے دسمبر میں ایشو کیے ہیں ان کی اوپر انٹرسٹ پیمنٹس ڈیو ہو جائیں گے 4 مہینے میں، اور اس 4 مہینے میں اگر گورنمنٹ ہمیں فائنینشیل بینکرپسی کی طرف لے گئی اور کہہ دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں یہ انٹرسٹ دینے کو، تو پھر یہ ہوگا کہ ہماری جو یہ اسٹریٹجک ایسٹس ہیں یہ باہر والے لوگوں کے ہاتھ میں آ جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بہت اسٹریٹجک ہیں، ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جو موٹر ویز ہیں اس پہ فائٹر پلینس لینڈ بھی کر سکتے ہیں، اور ٹیک آف بھی، اور مطلب اڑ بھی سکتے ہیں اور لینڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ سارے ایئرپورٹس لاجسٹک سپورٹ کے لیے اور رہنے کے لیے ہوٹلس. تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے بارہا کہا ہے، اور میں ہمیشہ اکنامک پالیسیز کا سیکیورٹی کا اینگل ضرور دیکھتی ہوں، اور میں نے اپنی یہ کنسرن بارہا وہ کیے کہ مارچ اپریل تک مجھے بہت ڈر ہے کہ حکومت اگر اسی روش پہ اس کو چلنے دیا گیا تو خدا نہ خواستہ ہم اپنے ملک سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر شاہدہ وزارہ صاحبہ آپ کا. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی، اور واقعی اس وقت صورتحال تشویشناک ہے. جس طرح جو ہمارا اکنامک پالیسیز ہیں، پتہ نہیں ہم کس روش پہ جو ہے وہ چلتے جا رہے ہیں. منی بجٹ آ رہا ہے، اب پتہ نہیں اس کے بعد مہنگائی مزید بڑھ جائے گی، بے روزگاری بڑھ جائے گی، کیا ہوگا. ایک عام آدمی کا جینا پہلے ہی مشکل ہو گیا ہے. تو اس وقت حکومت کو ہم جو ہمارے اکانومسٹ ہیں وہ صلاح ہی دے سکتے ہیں کہ ان کو فوری طور پر کچھ نہ کچھ ایسے پیکیجز نکالنے چاہیے، کچھ اکنامک پالیسیز ایسی بنانی چاہیے جس سے عام آدمی کو، جس سے عوام کو ریلیف پہنچے. بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائیں. مزید بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. کہیں مت جائیے، دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور میں ہوں زہرہ رضا. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب. ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں گے، آپ کی صحت کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے نیل بائٹنگ. اکثر ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خصوصاً بچوں میں اور بڑوں میں بھی یہ عادت جو ہے وہ بہت کامن ہے کہ وہ اپنے جو ہے دانتوں سے ناخون کترتے رہتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق آپ کو بتائیں کہ پوری دنیا میں 20 سے 30% لوگ جو ہیں وہ اس عادت میں مبتلا ہیں، اور جو ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ یہ بیماری کی جو بیسک وجہ ہے وہ یا تو دباؤ ہے، بے چینی ہے، احساس کمتری
जो है इसकी बुनियादी वजह उन्होंने करार दी है। और इससे एक और चीज़ भी होती है कि जब आप अपने नेल बाइट करते हैं, नाखून कुतरते हैं, तो आपके अंदर जर्म्स भी जाते हैं, जिसकी वजह से आप कई और बीमारियों में मुब्तला हो सकते हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये आदत होती क्यों है और नाखून कुतरने से, नेल बाइटिंग करने से हमारी सेहत किस तरह से मुतासर हो सकती है और इस आदत से छुटकारा कैसे हासिल किया जा सकता है। इस हवाले से बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है हुमैरा आफ़ान ने, जो कि साइकोथेरेपिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। अस्सलाम, क्या हाल है ज़रा आपका? मैं ठीक, आप कैसी हैं? बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। हुमैरा, मुझे सबसे पहले ये बताइए, ये जो नेल बाइटिंग की आदत है ये होती क्यों है? क्योंकि अक्सर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं लोगों में, कभी वो परेशानी में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो नेल बाइट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ज़रा इसको टिपिकली बोलते हैं बॉडी फोकस रेपिटेटिव डिसऑर्डर, यानी आपकी बॉडी के ऊपर आपका एक इतना फोकस आ जाता है और बार बार आप उसी बिहेवियर को रिपीट करते हैं। हाँ। जैसा आपने नेल बाइटिंग बताया, कोई लोग बाल अपने कुतरते हैं, स्किन कुतरता है अपनी, हाँ। कोई नाखून कुतरता है, तो ये बॉडी फोकस्ड होता है जो आप अपने बॉडी के ऊपर ही करते हैं। कोई स्क्रैच करते रहते हैं, अपने बॉडी के साथ ही किसी भी बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाना, तो ये टिपिकल एक डिसऑर्डर का नाम है। लेकिन ये स्टार्ट जो होता है अगेन यूजुअली बचपन से होता है। तो 4 to 6 ईयर्स, जब बच्चों के ऊपर किसी बात का प्रेशर आ जाए, किसी भी किस्म का टेंशन या स्ट्रेस आ जाए, बिकॉज वो बच्चे होते हैं, उनको समझ नहीं आता तो कोप कैसे करते हैं, तो वो उस एंग्जाइटी को डील करने के लिए पहली चीज़ उनका हाथ उनके मुंह में, और वो सेल्फ सूदिंग बिहेवियर हो जाता है। तो वो जो स्ट्रेस टेंशन होती है उसको सूद करने के लिए देन यू स्टार्ट बाइटिंग योर नेल, या उतारना उसको, या आते देखे बहुत से लोग अपना अंगूठा भी चूसते हैं, थंब सकिंग भी। तो ये टिपिकली रिलैक्सेशन, अपने आप को स्ट्रेस रिलीव करने के लिए होता है। हुमैरा, माजरत के साथ सही से हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, आप थोड़ा अगर अपना माइक करीब कर लें। ओके, अब सही है? जी जी, अब ठीक है। ओके, आई वाज सेइंग कि ये बॉडी फोकस रेपिटेटिव डिसऑर्डर के अंदर आता है, एंड बिकॉज आप अपनी बॉडी पे इतना ज़्यादा फोकस कर लेते हैं कि हेयर पिकिंग है, नेल बाइटिंग है, स्किन पिकिंग है, आई लैश प्लकिंग है, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आती हैं। ज़्यादातर बचपन से ही स्टार्ट होता है, फ्रॉम 4 to 6 ईयर्स, बिकॉज बच्चों की समझ नहीं आता कि वो अपना स्ट्रेस टेंशन कैसे रिलीव करें, अपने आप को सेल्फ सूद कैसे करें। तो वो सेल्फ सूदिंग के अंदर या तो नाखून काटेंगे, या तो अपना अंगूठा चूसेंगे, या तो फिर सोच में अपने बाल तोड़ लेंगे। तो बेसिकली दीज आर द एक्चुअल कॉजेज, बचपन से जो शुरू होता है। बचपन से ही, ठीक, आपने बताया कि बचपन से ये चीज़ शुरू होती है। तो ये हुमैरा किसकी गलती है कि ये जो एक आदत होती है ये बीमारी में कन्वर्ट हो जाती है? मतलब आप जब बड़े हो जाते हैं, जब आप में शऊर भी आ जाता है, चाहते हुए भी आप इस जो है आदत को कंट्रोल नहीं कर पाते, जो कि एक आप में जब आप बाहर जाते हैं, आप जॉब पर होते हैं या आप पढ़ने जाते हैं, तो दूसरे लोग आपको इस बीमारी की वजह से या इस आदत की वजह से मतलब बुरा कहते हैं या आपको बार बार टोकते हैं, तो वो काफ़ी एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन हो जाती है। तो ये ख़त्म किस एज में इसको किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है? तेरा कोई फिक्स एज नहीं है, कोई फिक्स एज नहीं है, बट यू आर राइट, कभी कभार देखने में बड़ा बुरा लगता है कि कोई बैठ के अपना नाखून काट रहा है, नाखून चबा रहा है, एंड स्किन पील ऑफ कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी हैबिट। आपके हाथ 10 जगहों पे लगते हैं, जर्म्स लगते हैं। आजकल तो खैर लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन ये तो सिर्फ हमने कुछ महीनों पहले ही, कुछ 1-2 साल पहले ही देखे। लेकिन यस, विजुअली भी देखने में अच्छा नहीं लगता। और किस एज पर जैसे लोग टोकते हैं, बताते हैं कि आप ये ना करो, दिस इज पार्ट ऑफ इट, किसी को अवेयर करना, बिकॉज ये इतनी अनकॉन्शियस हैबिट बन जाती है कि रियलाइज किए बगैर ही आपको पता भी नहीं चलता और आप ऑटोमेटिकली कर रहे होते हैं। सो पार्ट ऑफ योर अनकॉन्शियस बिहेवियर हो जाता है, एंड इतनी कंडीशनिंग हो जाती है बचपन से जवानी तक कि समझ में नहीं आता कि आप बाहर बैठे हो, शादी पे बैठे हुए हो, आप स्टेज पर हो, या आप काम पर हो, या आप घर पर हो, और आप जस्ट यू कीप बाइटिंग ऑन नेल्स। सही। और ज़्यादातर हम देखते हैं कि उस वक्त ये चीज़ ज़्यादा हो जाती है उन लोगों में जिनमें ये आदत है, जब वो कोई परेशान हो या डिप्रेशन में हो, स्ट्रेस में हो, या कोई चीज़ कुछ अजीब हो रही हो उनकी लाइफ में, तो वो उस वक्त ये इस चीज़ को ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो क्या ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है? क्या चीज़ है कि जब आप परेशान हो उस वक्त ये आदत बढ़ जाती है? बिल्कुल, साइकोलॉजिकली तो है ही, डेफिनेटली। लाइक आई टोल्ड यू कि कोई भी टेंशन हो, कोई भी स्ट्रेस वाला माहौल हो, किसी भी चीज़ का बेशक ट्रिगर कर जाए, यू नो, ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो, लेकिन आप किसी भी स्ट्रेसफुल चीज़ से ट्रिगर भी हो जाएं, तो वो आपकी एक एसोसिएशन बन जाती है, एक कनेक्शन बन जाती है। आपकी बॉडी को समझ में आ जाता है कि हाँ मैं ट्रिगर हो गई, तो ट्रिगरिंग के टाइम पे मैं क्या करूँ, अपने आप को सेल्फ करने के लिए मैं इसी अपनी हैबिट के ऊपर जाऊँ, विच इज़ बाइटिंग माई नेल। सो ये जो कंडीशनिंग हो जाती है, एसोसिएशन हो जाती है, इसको
توڑنا ذرا ٹائم لگتا ہے بیکاز یہ اتنے سالوں کی بنی ہوئی عادت ہوتی ہے, فوراً سے ٹوٹنے میں اتنا آسانی اتنے جلدی سے نہیں ہوتا ہے. اور انکانشیسلی آپ کو پتہ نہیں لگ رہا ہوتا, آپ یہ عادت ہے آپ کی تو آپ کر رہے ہوتے ہیں. اچھا اگر اس کے بات کریں کہ اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کر سکتے ہیں. لڑکیوں کو کہا جاتا ہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ نیل کلر لگا لیں تو جب بھی ان کو یہ عادت ہو تو ان کو خیال آئے گا کہ نہیں ہمارا نیل کلر خراب ہو جائے گا, لیکن لڑکوں میں بھی عادت ہوتی ہے, بچوں میں بھی عادت ہوتی ہے. تو کس طرح سے ہم اس سے جو ہے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ زیادہ تر تو دیکھا گیا کہ لڑکوں میں ہی ہوتی ہے, لڑکیوں میں بھی ہوتی ہے, بٹ آف کورس ٹورڈز دا میل سائڈ زیادہ ہوتا ہے. بٹ یس دیر دس ساور پینٹ ایز ویل جو ناخن پہ لگاتے ہیں, اٹس لائک اے میڈیسن بٹ اٹس لائک اے نیل پالش ٹرانسپیرنٹ. تو وہ جب آپ ناخن پہ لگاتے ہیں آپ کا انکانشیسلی منہ میں بھی جب ہاتھ جا رہا ہوتا ہے تو جس نے لگایا ہوا ہوتا ہے اس کو وہ کڑوی سی فیلنگ آتی ہے, کڑوی سی فیلنگ آتی ہے, پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں. A lot of times آپ دیکھیں گے پیپل اس عادت کو چھوڑنے کے لیے کبھی پین کی سائڈ کو چو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں یہ اورل گریٹیفیکیشن سے بھی کنیکٹڈ ہے. ایک تھراپسٹ تھے, ایک سائیکو اینالسٹ تھے فرائڈ نام کے. فرائڈ کے سائیکو سیکشل اسٹیجز کے اندر سے یہ ایک اسٹیجز ہے کہ آپ کو جب گریٹیفیکیشن منہ کے اندر ملتی ہے اورلی, ہم سکنگ ہو, پین سکنگ ہو, نیل بائٹنگ ہو, اینی تھنگ لائک دیٹ, یا کوئی لوگ چستی کو سک کرتے تو اٹس اورل گریٹیفیکیشن. یہ نہیں کہ خالی دیکھنے میں برا لگ رہا ہے بٹ جو کر رہا ہے اس کو اس سے گریٹیفیکیشن سکون بھی آتا ہے. اینڈ دیٹ از وائی اس عادت کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. obviously کوئی چیز آپ کو سکون دے رہی ہے تو اس کو آپ کو چھوڑنا تو نہیں آئے گا نا. بٹ یس, کمنگ بیک ٹو یور کویسچن, نیل پینٹ ہو جاتا ہے, ہاتھوں میں گلوز پہننا یا اپنے بینڈیجز لگا دینا, کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں تو کانشیسلی اپنے آپ کو ریمائنڈ کرتے ہیں, کسی کو باڈی ڈبل بنا دیتے ہیں کہ آپ جب بھی میرا ہاتھ جائے تو مجھے آپ ریمائنڈ کریں. تو وٹ ایور سوٹس دا انڈیویجول وہ اپنا اسی لحاظ سے اپنی ٹریٹمنٹ یا اپنی اس بیڈ ہیبٹ کو چھوڑنے کے لیے اس میں کام کریں گے. صحیح. اور یہ جو آپ اپنا ہاتھ بار بار منہ میں لے کے جاتے ہیں, بہت سارے آپ بیکٹیریا یا وائرسز آپ کے ہاتھ پہ جرمز لگ جاتے ہیں تو وہ بھی آپ کے اندر اس کے تھرو ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. تو کس قسم کے انفیکشنز ہو سکتے ہیں ان لوگوں کو جو کہ جن کو نیل بائٹنگ کی عادت ہوتی ہے؟ ذرا سب سے پہلے تو آئی تھنک لوگوں کو پیٹ میں جانے سے پہلے ان کے اپنے ناخنوں میں ہی فنگس ہو جاتا ہے. اچھا, ان گرون اسکن ہو جاتی ہے بیکاز آپ اتنا چھیل کے کاٹ کے اسکن اندر پھنس جاتی ہے, ناخن پھنس جاتے ہیں تو وہ ان گرون بھی ہو جاتا ہے, پھر بلیڈ بھی کرنے لگتا ہے. بلیڈ کرنے لگتا ہے پھر اس میں obviously زخم ہو جاتا ہے. پھر جو آپ اسکن توڑے ہو, جو آپ ناخن توڑے ہو, اس کے تھرو وہ بھی آپ کے obviously اسٹمک میں ڈائریکٹلی جا رہے ہیں, جرمز بھی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں, تو گیسٹرو انٹسٹائنل پرابلمز بھی اس کے ساتھ ساتھ ہو جاتی ہیں. سو یو سی آپ کے ہاتھ سے, پھر دانتوں میں, یس ان یور ماؤتھ از ویل, سم ٹائمس آپ کے دانتوں میں بھی ایشو ہو جاتا ہے ود دس نیل بائٹنگ, کہ دانت بھی ذرا سا چپونے لگتے ہیں یا ہارش. دانتوں کا مجھے اتنا آئیڈیا نہیں ہے بٹ اس کا مجھے کنفرم ہے کہ دانت بھی خراب ہوتے ہیں. بٹ فنگر نیلز, بیکٹیریل انفیکشن, ان گرون نیلز, ناخن کا, ہاتھوں کا برا لگنا اینڈ ایوری تھنگ, اٹس آل پارٹ آف دس. صحیح. تو اس عادت کو چھڑانے کے لیے کوئی تھیراپیز بھی ہوتی ہیں, کاؤنسلنگ, جس سے یہ عادت کو ختم کیا جا سکے؟ بالکل. کبھی کبھار یہ تھوڑا سا obsessive compulsive disorder کے اندر بھی آتا ہے. اچھا, اس قسم کا obsession نہیں ہے لیکن it does fall under obsessive behavior, کہ ذرا بھی کچھ بات ہوئی آپ نے بے خیالی میں ناخن چبانے شروع کر دیا, آپ نے پریشانی میں ناخن, تو ایک obsession سی ہو جاتی ہے. So when we usually sit with people, ہم کافی CBT which is cognitive behavioral therapy سے بھی کام لیتے ہیں, ہم سائیکو تھراپی سے بھی کام لیتے ہیں. we go back to the time جب ان کو فرسٹ یاد ہو شاید کہ انہوں نے کب نیل بائٹنگ اسٹارٹ کی تھی, یا جو ایسوسیشن کا میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے ان کو ڈس ایسوسیٹ کرتے ہیں. جو ہم نے کنڈیشننگ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ٹریگر آ جائے تو اس سے پہلی چیزیں ہاتھ میں جا رہے ہیں, نیل بائٹنگ ہو رہی ہے, تو اس کنڈیشننگ کو چینج کریں یا ری کنڈیشننگ کیسے کریں کہ باہر سے اگر کوئی اسٹریس ہے تو ہاتھ اپنا نیچے ہی رکھیں یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے اور کوئی اور چیز ڈیل کریں یا پانی پی لیں, ڈیپ بریدنگ کریں. سو a lot of times یہ ہیبٹ چینجنگ تھراپیز ہوتی ہیں جو ہم لوگوں کو پروپوز کرتے ہیں, بٹ ایون آسکنگ دیم کہ کیا چیزیں وہ ہیں جو ان کو ٹریگر کر رہی ہیں جس کے خاطر ان کا ایک ہی قسم کا یہ آؤٹ کم آتا ہے وچ از نیل بائٹنگ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ حمیرہ عفان صاحبہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی انفارمیٹیو جو ہے آپ کے ساتھ رہی. یقیناً وہ لوگ جن کو نیل بائٹنگ کی عادت ہے وہ لوگ اگر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو ان کے لیے ضرور مفید ثابت ہوگا, مددگار ثابت ہوگا. مزید بات کریں گے اور اس کے بعد ہم آپ کو ملائیں گے کراچی ٹیلنٹ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں. تو آئیے چلتے ہیں ایک بریک کی طرف, بریک کے بعد ہم بات کریں گے مزید. فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا.
جی ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. میں ہوں زہرا رضا اور وقت ہوا ہے ہمارے سیگمنٹ کراچی ٹیلنٹ کا, جہاں ہم آپ کو ملواتے ہیں کراچی کے ہونہار اور انٹیلیجنٹ اور ایسے لوگوں سے جو کہ اپنے کام سے, اپنے ہنر سے اور اپنی بے پناہ صلاحیتوں سے کراچی کا نام روشن کر رہے ہیں. آج بھی ہم آپ کو ملوائیں گے کراچی کے ایک ٹیلنٹڈ اور باہمت نوجوان سے, جنہوں نے ورلڈ جیوجٹسو کے وہ چیمپئن ہیں, مارشل آرٹسٹ ہیں, محمد عمار, جنہوں نے ایک دو نہیں بلکہ پورے 50 سے زائد لاتعداد میڈل جو ہیں وہ نیشنل اور انٹرنیشنل پاکستان کو جتوائے ہیں اور نام روشن کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کو حکومت کی جانب سے کوئی سپورٹ نہیں ملی اور اب زندگی میں کچھ صورتحال ایسی ہے کہ وہ آئس کریم بیچ رہے ہیں, ان کا اپنا آئس کریم پارلر ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے محمد عمار نے. السلام علیکم محمد عمار, کیا حال چال ہے آپ کے؟ اللہ کا بڑا بھائی آپ نے ایک دو نہیں بلکہ 50 سے زائد میڈل پاکستان کو جتوائے ہیں, جی جی, جس میں نیشنل بھی ہیں انٹرنیشنل بھی ہیں. تو سب سے پہلا آپ نے جو میڈل لیا وہ 2009 میں حاصل کیا. جی جی, میرا فرسٹ جو انٹرنیشنل میڈل تھا وہ 2009 میں تھا. 2009 ازبکستان میں نے برونز میڈل حاصل کیا تھا. اس کے بعد پھر کنٹینیو رہا یہ سلسلہ 2010 پھر 12 پھر 14. یہ میں کنزیکٹیو 3 ٹائمز جو ہے ایشیا کا گولڈ میڈلسٹ رہا ہوں. پھر میں نے فرسٹ ٹائم ورلڈ چیمپئن شپ میں پارٹیسپیٹ کیا, اس میں میرا الحمدللہ سلور میڈل ہوا ہے. اچھا, جو 2015 میں آپ نے 2015 میں. ٹھیک ہے. یہ بتائیے کہ بہت اچھی بات ہے کہ مطلب آپ پاکستان کا فخر ہیں, آپ نے پاکستان کا نام روشن کیا, کراچی کا نام روشن کیا انٹرنیشنل لیول پہ, نیشنل لیول پہ. تو کبھی کوئی سپورٹ نہیں ملی حکومت کی جانب سے یا جو اسپانسرز کرتے ہیں لوگ, کسی نے سپورٹ نہیں کیا آپ کو؟ بیسکلی تو یہ ہوتا ہے کہ اسٹارٹ جب میں نے کیا تھا تو اپنے ہی بہاف پہ اسٹارٹنگ جو آپ کا کیریئر ہوتا ہے وہ آپ اپنے بہاف پہ کرتے ہیں. اسٹارٹ لیا, اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کہ جب میں انٹرنیشنل لیول پہ جاؤں گا, کھیلوں گا, پارٹیسپیٹ کروں گا, اگر میں میڈل لے کر آ جاتا ہوں تو شاید مجھے اسپانسرز ملنا شروع ہو جائیں گے, میرا نام بڑھ جائے گا. پھر جب میں نے مطلب ایشیا میں گولڈ میڈل لیا, اس کے بعد ورلڈ چیمپئن شپ میں سلور میڈل لیا, تو اس کے بعد بھی وہ ریکگنیشن نہیں ملی ہے جو ملنی چاہیے تھی ایک اسپورٹس مین کو, جو ملنی چاہیے تھی. تو ڈیفینیٹلی پھر اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ اپنا سائڈ بزنس ہونا چاہیے, ورنہ تو آپ اسپورٹس کے ساتھ جو ہے وہ نہیں سروائیو کر سکتے پاکستان میں. اچھا یہ بتائیے کہ آپ مارشل آرٹسٹ ہیں اور ورلڈ جیوجٹسو, یہ کیا کمپٹیشن ہے, اس کے بارے میں بتائیے کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے فیملیئر نہیں ہیں. یہ بیسکلی مارشل آرٹ کی ایک فارم ہے, جیسے کہ مکس مارشل آرٹ کہہ لیں یا یہ جوڈو, بہت سارے مارشل آرٹ جو ہے وہ اس کے اندر سے نکلے ہیں. اس میں کک پنچ بھی یوز ہوتے ہیں, اچھا اسٹرائکس, اور آپ اس میں تھرو بھی کرتے ہیں. اس میں نیچے گراؤنڈ گیم بھی ہوتا ہے, مطلب گراؤنڈ میں آپ کا لاک چوک سبمیشن, یہ ساری چیزیں اس میں مکس ہوتی ہیں. اور جو ہے اس کا رنگ ہوتا ہے, میٹرس کا ایک رنگ بنتا ہے 8x8 کا, اور 2x2 کا جو ہے وہ اس میں ریڈ زون ہوتا ہے. اس رنگ میں فائٹ ہوتی ہے. اس میں آپ جیسے کہ ایک تو مکس مارشل آرٹ کا ایک رنگ ہوتا ہے, وہ نہیں ہے, یہ میٹرس کا ایک جو ہے نا وہ بنتا ہے فلور, اس میں فائٹ ہوتی ہے اس میں. اچھا, تو مطلب ریسلنگ کا کچھ کانسیپٹ ہے جیسے باکسنگ, ان دونوں کا یا ان دونوں کا مکسچر ہے؟ بس یہ کہہ لیں کہ ریسلنگ, باکسنگ, کک باکسنگ, ان سب کا مکسچر ہے. اچھا ہاں. تو جب پہلی بار آپ محمد عمار جیت کر آئے پاکستان, تو کیا فیلنگس تھیں آپ کی, اور گھر والوں نے کس طرح مطلب گھر والوں کی کتنی سپورٹ تھی, اور سب سے اہم بات کہ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا آپ کو؟ گھر والوں نے مجھے الحمدللہ ویری فرسٹ ڈے سے مجھے سپورٹ کیا ہے, اور انہوں نے کبھی مطلب میری انفیکٹ جو ہے کچھ ٹائم پہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ میرے ایگزامز اور جو ہے ایونٹس جو ہے دونوں کلیش کر جاتے تھے, ساتھ ساتھ آ جاتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ میں مینیج کرتا تھا اور میرے ساتھ میرے گھر والے بھی مینیج کرتے تھے, مجھے بڑا سپورٹ کرتے تھے. پھر اسی طرح سے یہ جو اسٹارٹنگ کا جو کیریئر ہوتا ہے وہ تو خیر بڑا مشکل ہوتا ہے, اس میں سروائیو کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ آپ نے پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے ساتھ ساتھ, اور جو ہے وہ ایونٹس پہ بھی کانسنٹریٹ کرنا ہوتا ہے, اور اپنا ویٹ بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے, اپنی ڈائٹ بھی مینٹین کرنی ہوتی ہے. تو اس میں کافی مشکلات ہوتی ہیں, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ
یہاں پہ ہوں آپ کے سامنے, ورلڈ چیمپئن ہوں, اور جو ہے ابھی ریسنٹلی بالکل. اچھا یہ بتائیے عمار کہ جب آپ کو اس طرح کا فیم نہیں ملا جیسے دوسرے اسپورٹس مین جو ہے ان کو ملتا ہے, ہماری ٹیم ہے کرکٹ ٹیم کو دیکھ لیں, باقی پلیئرز ہیں, تو دکھ ہوا, امید نہیں تھی کہ یہ ہوگا؟ نہیں, بیسکلی دکھ تو نہیں ہوا ہے, لیکن ایکچولی مارشل آرٹ جو ہے وہ پاکستان میں ویل نون نہیں ہے اتنا زیادہ ہے, اسپورٹس ہے, ویل نون نہیں ہے. باقی ادر کنٹریز میں اگر آپ جائیں گے تو یہ کافی فیمس ہے, مطلب وہاں پہ لوگ جو ہے وہ آپ کو دیکھ کے اگر آپ ان کو بتائیں کہ میں مارشل آرٹسٹ ہوں, جوجٹسو پلیئر ہوں, بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں, بہت زیادہ. مطلب آپ کو میں ورلڈ گیمز میں جب میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا پولینڈ میں, تو وہاں پہ مطلب لوگ اپریشیٹ کر رہے تھے, لگ رہا تھا کہ یار یہاں پہ جو ہے نا مارشل آرٹسٹ کو, جوجٹسو پلیئرس کو فیم ملتا ہے, سپورٹ کیا جاتا ہے. باقی ادر کنٹریز میں چلے جائیں آپ, جاپان چلے جائیں, چائنا چلے جائیں, امریکہ چلے جائیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان میں اس طرح ریکگنیشن جو آپ کو نہیں ملی, کیا ریزن یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے, اتنے لوگ جانتے نہیں ہیں اس کو, یہ وجہ ہے؟ جی بیسکلی جو ہے وہ یہاں پہ اتنا زیادہ لوگ مارشل آرٹسٹ کو, باقی اور بھی بہت سارے اسپورٹس ہیں ان کو نہیں جانتے, نہیں پوچھتے. صرف ایک ہی اسپورٹس ہے یہاں پہ کرکٹ, مطلب اس کو بھی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کرکٹ جو ہے وہ نہیں کھیلنا چاہیے, بالکل سب کھیلیں, مطلب سارے اسپورٹس کریں, لیکن ایٹ لیسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل پلیئرس کے ساتھ جو ہے وہ برابری ہونی چاہیے. مطلب ان کو بھی اتنا ہی زیادہ کریج کرنا چاہیے, موٹیویٹ کرنا چاہیے جتنا زیادہ آپ دوسرے ادر اسپورٹس مین کو کر رہے ہیں. تو آپ نے کچھ سوچا اس بارے میں, کوئی ایسا کام کیا کہ اس کے بارے میں جو مارشل آرٹ ہے یا مارشل آرٹسٹ جو ہیں ان کے بارے میں لوگوں کو اویئرنیس پرووائڈ کرنا, کوئی ایسا پروگرام, کچھ اس طرح کا آپ نے سوچا یا کیا اس طرح کا؟ جی اس طرح کے میں نے کافی پروگرامز کیے, میں اسکولز میں اور باقی سیمینارز اٹینڈ کرتا رہتا ہوں, یونیورسٹیز میں, اسکولز میں, ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے کافی جگہوں پہ سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں, کافی جگہوں پہ لوگوں کو اویئرنیس پروگرام میں میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے کہ یار ان کو بتائیں لوگوں کو کہ یار مارشل آرٹسٹ ہے, اور مارشل آرٹ بھی مطلب پاکستان میں اور بہت اچھے لیول پہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب لوگ اپنی طرف سے جو سکھانے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ مطلب ورلڈ وائڈ ریکگنیشن ملتی ہے, اور ایفیلیٹڈ ایونٹ ہے, ایفیلیٹڈ اسپورٹس ہے. اس کو جو ہے مطلب انڈر دی IOC کے امبریلا میں جو ایونٹ ہوتے ہیں, اولمپک کمیٹی کے, انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے انڈر میں جو ہے وہ ایونٹس ہوتے ہیں اس کے, یہ مطلب ایفیلیٹ ہے اولمپک کمیٹی سے. تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی نارمل ادھر ادھر کا آپ گلی ڈنڈا کھیل رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے کہ عمار ابھی آپ کو کوئی اسپانسرز ملے ہیں, اور ابھی کیونکہ ظاہر ہے آپ نے اتنے سارے میڈل جیتے اور آپ ٹی وی پہ بھی کافی نظر آ رہے ہیں, تو فیم تو آپ کو مل رہا ہے, تو اس کے بعد کوئی ایسے اسپانسر جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا ہو؟ بیسکلی اسپانسرس تو کوئی اتنے خاص نہیں ملے, لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ ابھی میری ایک ویڈیو چل رہی ہے, اس پہ بڑی وائرل ہوئی ہے, اس پہ مجھے کافی لوگوں نے جو ہے نا کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کری ہے, کافی لوگوں سے کانٹیکٹ ہوا ہے, ایون باہر ملکوں سے بھی مطلب کانٹیکٹس ہو رہے ہیں, امریکہ, UK, ہر جگہ سے لوگ جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ یار ماشاء اللہ سے پاکستان میں اتنا ٹیلنٹ ہے جو کہ نظر نہیں آ رہا ہے ہمیں, مطلب اس کو جو ہے نا اتنی ریکگنیشن نہیں ملی, یہ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے بھی ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں جو کہ باہر ملکوں میں جا کے ورلڈ چیمپئن شپس میں جا کے, ورلڈ گیمز میں جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میڈلز لے کر آ رہے ہیں. تو یہ ملنی چاہیے, یہ الحمدللہ ابھی ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ میں امید کرتا ہوں کہ آگے جو ہمارے آنے والے جو اسپورٹس مین ہیں, مطلب جو کہ ویل نون اسپورٹس نہیں ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ملنی چاہیے. اچھا آگے کیا پلانز ہیں, اور کوئی میڈل ہمیں جتوانے والے ہیں پاکستان کو؟ بالکل, آگے میرا سپٹمبر میں انشاءاللہ ایشین انڈور اینڈ مارشل آرٹ گیمز ہے, اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے, اور ہوپ فلی پاکستان کے لیے گولڈ میڈل لے کر آؤں. چلیں, بہت عمار آپ پروگرام میں تشریف لائے, ہماری دعا ہے جو آگے آپ کا جو چیمپئن میڈل جیتنے والے, جو آپ پرفارم کرنے والے ہیں, اس میں آپ میڈل جیتیں, پاکستان کا نام ایک بار پھر روشن کریں. پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے, کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.